مقبوضہ جموں کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 26 سیاح ہلاک ہوئے، متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق ہلاک سیاحوں میں زیادہ تر کا تعلق بھارتی ریاست گجرات اور کرناٹک سے ہے، جبکہ اس واقعے کے فوری بعد ہندوستانی میڈیا اور راؤ سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بھی بنایا گیا اور اس کا ڈرامہ جو ہے بھارت کی جانب سے رچایا گیا ہے۔ احمد سعید میناز سے ہمارا رابطہ ایک بار پھر بحال ہوا ہے جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر، اس پروپیگنڈے پر آپ کیا کہیں گے جو کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے اور ایسے موقع پہ جبکہ امریکی نائب صدر جو ہے بھارت کے دورے پر ہیں؟ جی، یہ سب کچھ ابھی پہلگام کے حوالے سے میڈیا کے اندر آ رہا ہے، اسپیشلی جو انڈین میڈیا یا اس کے اسپانسر سوشل میڈیا کے جو مختلف سائٹس ہیں وہاں سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں خطے کے امن کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ انڈیا ہمیشہ ایسے حساس موقعوں کا فائدہ اٹھاتا چلا ہے، ماضی کے اندر بھی، کہ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اسپیشلی اب جب کتنے ہائی فائی اس کے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ وہ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا، اس موقع پہ اس طرح کی کارروائی کرنا یہ فالس فلیگ آپریشن کی پرانی کارروائیوں کو ان کی تقلید کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس موقع پہ کہ جب یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ بھارت کے اندر ہوں تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی ہیپننگ کا ہونا اور اسٹیٹ اوے جو ہے وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا یا چینلز کے اوپر بکار کرنا بڑا واضح طور پہ دکھاتا ہے کہ امریکنز کو وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت مودی جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے اور وہاں پہ ان کی جو ہے میٹنگ جو ہے مختلف ہائی اپس کے ساتھ بھی شیڈیول ہے، تو اس موقع کے اوپر وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے مضبوط جو اسلامی برادر ملک ہے سعودی عربیہ، اس کی قیادت کو پاکستان کے جو ہے ان کی نظروں میں ملائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بھی اگر دیکھیں، اس کے ٹیکنیکل بھی اگر دیکھیں کہ یہ فالس فلیگ ہے، یہ ایکچوئل آپریشن ہے، تو میں نقشہ دیکھ رہا تھا کہ 400 کلومیٹر اندر کی جانب سری نگر سے بھی 2 گھنٹے فردر ویسٹ کی جانب اس کی لوکیشن ہے کہ جہاں پہ حملہ ہوا ہے، اور جب ہر 7ویں کشمیری کے اوپر ایک انڈین فوجی وہاں پہ تعینات ہو اور پریکٹیکلی ایک اوپن جیل ہو، اور دنیا اس کو کہتی بھی ہے کہ اوپن جیل ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے آلموسٹ زیادہ جو ہے وہ فوجی ہیں، تو وہاں پر یہ پاکستان سے جا کے کیسے وہاں اس طرح کی کارروائی ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان کی ٹھیک ہے کہ ہماری ان کی مورل سپورٹ ان کی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز بھی ہو تو اس ایسے موقع کے اوپر تو کوئی کیوں اس طرح کا جو ہے وہ آپریشن وہاں پہ کرے گا کہ جب دنیا کی ساری نظریں اس وقت جو ہے وہ یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ کی وہاں وزٹ کے صورت میں ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بالکل واضح طور پر بتاتی ہیں کہ بالکل ویسے ہی ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جیسے کہ جب یہ ابھینندن کو پکڑا گیا تھا تو اس وقت یہ پلوامہ کا قصہ چھیڑا گیا۔ پچھلے 2007 میں اگر آپ چلے جائیں تو اس وقت جو سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر اٹیک کیا تھا، 68 ہندو جو ہیں وہ اپنے انہوں نے مارے تھے وہاں پر، اور اس کا بھی بعد میں پتا چلا کہ انڈین کا اپنا ایک میجر وہ اس کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اسی طرح 2008 میں جو ممبئی کے اٹیکس ہوئے تھے وہ بھی بڑے واضح طور پر سامنے آ چکا ہے کہ وہ بھی کس طرح سے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اسی طرح راجوڑی کو دیکھ لیں 2023 کے اندر بھی، تو یہ تمام چیزیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کیوں کر رہا ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے، کہ جس میں اس کے اپنے شہریوں کی زندگی اس کی نظروں میں بالکل بے معنی ہے، 1، سیکنڈلی پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے سعودیہ کی نظروں میں اور امریکنز کی نظروں میں، اور 3rd سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہے وہ پاکستان چونکہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر BLA BRA اور TTP کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کے لیے مربوط آپریشن جاری رکھے ہوئے، اور ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے اسحاق جو فارن منسٹر ہیں وہ جو کابل وزٹ کر کے ہیں، وہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان چیزوں میں اتنا فرسٹریٹ ہوا ہے یہ کہ اس نے اپنے علاقے کے اندر فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک قسم کا ایک اٹیک کرنے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاؤٹ پرسوٹ آپریشن ایک جو وہ ہمیشہ سے نعرہ مارتا ہے، تو کر کے دیکھ لے آ کے پھر پاکستانی تیار ہے، بیٹل ہارڈن ہے، جو شہادت ہے اس کو وہ اپنا اوڑھنا بچھوڑنا سمجھتے ہیں، تو آئیں پھر کھولیں، پھر ایسٹرن بارڈر بھی کھولیں آ کے، وہ 2 فرنٹ وار ان کی اسٹریٹجی کے اندر شامل ہے۔ لیکن ہم نے جب سے فوج میں ہم نے پہلا دن دیکھا تھا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، اس دن سے ہم انڈینز کو پڑھ رہے ہیں، ان کی مینٹیلٹی کو، ان کی جو اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں،